پہنچانے سے پہلے ہم اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بہت محدود ہے، میں ہر گوشے پر گفتگو نہیں کر سکتا، اشارے کر رہا ہوں، غور کیجئے کہ آپ اگر کسی سے اختلاف رکھ کے، نفرت کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، غیبت چغلی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پہلے اس کا نقصان پہنچا سکے اس سے پہلے اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ جھوٹوں میں شمار ہو رہے ہیں، غیبت کر کے آپ کا کردار مجروح ہو رہا ہے، الزام تراشیاں کر کے لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت گھٹ رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں جس کی غیبت کی ہوگی بندے نے، جس کی مخالفت کی ہوگی، جس پر ظلم کیا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا، وہ بہتان جس پر لگایا گیا، غیبت جس کی گئی، وہ اللہ سے کہے گا میرا اس پر حق ہے۔ بندہ دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، روزہ رکھ کے آیا ہے، صدقہ و خیرات کیا اور بہت ساری نیکیاں کیا، اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے برابر کے عوض میں جتنی غیبت چغلی کی ہوگی اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی۔ میدان محشر میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، روایات میں ہے، سلف کہتے ہیں، حضرت اکرمہ کا بیان ہے اس آیت کی تفسیر میں، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار سے ایک نیکی مانگے گا میدان محشر میں، ایک آدھی نیکی مانگے گا، ایک نیکی مجھے گھٹ رہی ہے، تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ ایک نیکی بندہ نہیں دیکھا، مانے گا کہ تم میرے بہترین والد تھے، تم نے بڑا حق ادا کیا، دنیا میں بہت اچھا رشتہ نبھایا، میرے اچھے شوہر تھے، میری اچھی بیوی تھیں، سب کچھ ہے، میں مانتی ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن ایک نیکی جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں اس کی آج آپ سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتا۔ ایک نیکی رشتہ دار نہیں دیکھا جس کے لیے آپ یہاں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جس کو آپ اپنا دشمن بنا رہے ہیں، جس کو آپ دنیا میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کی غیبت چغلی اور الزام تراشی کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کے اس وجہ سے آپ کی نیکیاں اس کو دی جائے گی آپ کے کھاتے میں سے، تو آپ اس کے لیے دشمنی کر رہے ہو یا اس کے فائدہ پہنچا رہے ہو، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تو ایک آخرت کا اور دنیا کا میں نے ایک ایک نقصان بتایا، اس کے اور بہت سارے نقصان ہے کہ امت کمزور ہوتی ہے، دشمنوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ قرآن حدیث میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم، اختلاف، انتشار اور افتراق سے روکنے کے بہت ساری تعلیمات ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی دین مذہب ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اتحاد و اتفاق کی اور اجتماعیت کی ویسی تعلیم دی ہے جیسے قرآن و حدیث نے دی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، غالباً اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کسی عرب عالم نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، اس بات پر مسلمان سب کے سب متحد ہیں کہ ہم کو اتحاد نہیں کرنا ہے، اتفاق نہیں کرنا ہے، طے کر رکھا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ دینداری کا دعویٰ کرتا ہے اتنا زیادہ اختلاف میں۔ میں اپنی باتیں کہوں، بہت کم وقت لگے گا، یہ مضمون اتنا پھیلا ہوا، اتنا ضروری، اتنا اہم ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے نصوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں اسے بیان کروں تو 3-4 ہفتہ بھی کم لگے گا، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ نصوص پیش کیے جائیں، واقعات۔ قرآن کی یہ آیت ہم میں سے ہر بچے کو